بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال ولو جئتك بشيء مبين. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 324 سورۃ الشعراء، آیت نمبر 29۔ فرعون کی مجلس میں، دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دعوت کے لیے گئے اور ساتھ حضرت ہارون تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور ساتھ ساتھ اپنی رسالت کا بھی پیش کیا۔ تو فرعون نے چند باتیں جو بطور مناظرے کے اور موسیٰ علیہ السلام کو ڈرانے اور دھمکانے کے کی تھی، تو ایک احسان جتلایا اور اس میں یہ کہا کہ الم نربک فینا ولیدا، کہ تو ہمارے اندر پرورش پایا ہے، یعنی ہمارا کھاتا پیتا رہا ہے اور آج ہمارے خلاف بول رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو نے میرا کھایا اس لیے کہ ان عبدت بنی اسرائیل وتلک نعمت، یہ ایک معمولی سی نعمت ہے۔ نعمتن میں تنکیر جو تنوین ہے وہ للتنکیر کے لیے ہے۔ یہ ایک معمولی سی نعمت مجھ پر احسان جتلا رہا ہے، جب کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا تو وہی ہماری قوم کماتی تھی اور تم کھاتے تھے، تو مجھ پر کیا احسان جتلاتے ہو۔ دوسری بات فرعون نے کی، وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ تو نے وہ جرم کیا تھا اس کی طرف بھی اشارتاً بات کی ہے اور صراحتاً نہیں کی، وہ اتنا مرعوب تھا اور تو انکار کرنے والوں میں سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، قال فعلتها اذا وانا من الظالمین، یہ کام میں نے کیا تھا لیکن تیرے سامنے میں موجود نہیں تھا، اس وقت میں تجھ سے غائب تھا۔ ظالین بمعنی الغائبین کے، اب میں تیرے سامنے ہوں اور میں نے یہ کام کیا، تو کیا کرنا چاہتا ہے۔ اور من الظالین کا معنی یہ کہ یا یہ کہ اس وقت میرے پاس شریعت نہیں تھی، یعنی من الظالین میں بے خبر تھا اور اس وقت میں نے یہ قصداً قتل نہیں کیا۔ تیسری بات فرعون نے کہی کہ یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ رب العالمین، تو رب العالمین سے کیا مراد ہے؟ یہ تو رب تو میں ہوں، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ تو میں نے کیا۔ تو العالمین کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے کہا عالم سے مصر مراد نہیں ہے، بلکہ عالم سے مراد آسمان اور زمین اور ما بین السماء والارض مراد ہے، یہ تمام کائنات مراد ہے۔ تو ربوبیت کا دعویٰ کرتا اور صرف مصر چھوٹے سے ملک پر تیری حکومت ہے، تو یہ کیسی بات ہے؟ پھر اور رب العالمین سے مراد مشرق اور مغرب اور ما بینہما ربکم رب آبائکم الاولین ہے۔ اس کے اوپر فرعون نے مزید دھمکی دے دی، اور چونکہ فرعون نے کہا کہ اب اگر تو یہ باز نہ آیا تو میں تجھے جیل میں ڈال دوں گا۔ تو قالا کہا فرعون نے لئن اتخذت، اگر تو نے پکڑا الہن مانا عبادت کے لائق غیری میرے سوا کسی کو حاجت روا مانا اور میرے سوا کسی کو مشکل کشا اور بادشاہ اور رب مانا، تو لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، میں کر دوں گا تجھے من المسجونین، ان لوگوں میں سے جو جیل کے اندر بند ہے، یعنی تجھے بھی جیل میں ڈال دوں گا، تو قیدیوں میں چلے جائے گا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ، کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح بات لے کر آؤں تب بھی تو مجھے جیل میں ڈالے گا؟ یعنی مجھے جیل میں کیوں ڈالتا ہے؟ میں نے تجھے واضح بات اور صاف بات کی ہے، تو جرم کیا ہے؟ قال فرعون نے کہا کہ وہ واضح بات کون سی ہے؟ فاتی، جو رسالت کی بات ہے، جو توحید کی بات ہے، تو لہذا فاتی بھی اپنے رسول ہونے پر لے آ، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے، مانا دلیل اور معجزہ پیش کر۔ تو فالقا عصاہم، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، فاذا ہی ثعبان، وہ ایک اژدہا تھا، مبین، بالکل واضح، ونزع یدہ، اور اپنا ہاتھ کو نکالا، فاذا ہی بیضاء، تو وہ چمکنے والا تھا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے، بغیر سوء مانا بغیر عیب کے۔ پیچھے صورتوں میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ تو دو معجزات پیش کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ فرعون حیران ہو گیا کہ یہ کیا مسئلہ بنا، تو اس نے معجزات بھی پیش کر دیے۔ تو فرعون نے انداز بدل کر بات دوسری طرف لے گیا، اور قالا کہا للملئی، اپنے دربار کے وزیروں سے، بڑوں سے، سرداروں سے، حولہ، جو اس کے ارد گرد ہے، ان ھذا، یقیناً یہ شخص، لساحر، بڑا جادوگر ہے، علیم، بڑا ماہر ہے۔ یہ تو جادوگر معلوم ہوتا ہے کہ وہ عصا اس نے پھینکا اور وہ سانپ بن گیا، اور ہاتھ جب اندر سے بغل میں دبا کر نکالا تو وہ ایک بیضاء، چمکدار بن گیا، ید بیضاء۔ یرید، یہ کوشش کرتا ہے، ان یخرجکم من ارضکم، کہ تم کو نکالے تمہارے ملک سے، بالسحر، بسبب اپنے جادو کے۔ یہ قانون کو اور ملک کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے، آئین کو اپنے ہاتھ میں، لہذا اس کے یہ پروگرام ہے۔ فماذا تأمرون، اب تمہارا کیا مشورہ ہے؟
باقی رہی بات، قالو کہنے لگے وہ سب کہ ارجی اس کو مہلت دے دے۔ ارجہ یہ حمزہ کے ساتھ ہے، ارجہ یرجی ارجا، معنی یہ ہے کہ مہلت دینا، معنی اس کو وقت دے دے اور وقت کے لیے اس کو مہلت دے، اس کے لیے واخا اس کے بھائی کو بھی۔ دوسرا معنی ارجہ یہ ارجاس ہے، بمعنی اس میں اس کو جیل میں ڈال دے۔ اور تیسرا معنی ارجہ یہ رجا سے مشتق ہے، بمعنی اس کو امید دلا، وظیفہ دلا، اس کو کوئی تنخواہ مقرر کر دے، یہ خاموش ہو جائے گا۔ عمرا بڑے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، واخا اس کے بھائی کو۔ اور وہ بعض بہج فی المدائن، شہروں کے اندر حاشرین جمع کرنے والے، جو کہ جا کر جادوگروں کو جمع کر کے لے آئیں۔ یا تو کا آئیں گے تیرے پاس بکل، یا تو کا لائیں گے، یعنی یہ جو حاشرین ہے یہ لے آئیں گے کا تیرے پاس بکل سحار، ہر قسم کا جادوگر جو ماہر ہوگا، علیم بڑا جادوگر، علیم بڑا ماہر۔ فجمع السحرۃ، جادوگر جمع کر دیا گیا، لمیقات یوم معلوم، ایک وقت مقرر کے لیے جو کہ یوم الزینت کا دن تھا، وہ تاج پوشی کا، جس کا تذکرہ سورۃ طٰہٰ میں تفصیل سے گزر گیا۔ وقیلا، اور کہا گیا، لوگوں سے اعلان ہو گیا، حل انتم مجتمعون، کیا تم جمع ہونے والے ہو؟ یہ حل استفہام لطلب کے لیے ہے، معنی کہ تم اکٹھے ہو جاؤ۔ لعلنا نتبع السحرۃ، شاید کہ ہم اتباع کریں جادوگروں کی، ان کانوا هم الغالبین، اگر یہ غالب آ گئے تو ہم جادوگروں کی پیروی کریں گے، ان کے اتباع کریں گے۔ فلما جاء السحرۃ، جب جادوگر آ گئے، قالوا، تو انہوں نے سب سے پہلی بات جو کی تو وہ فرعون سے کی، کہنے لگے فرعون سے، ان لنا لاجرا، کیا ہمارے لیے کوئی عوض، مزدوری، یعنی انعام ہوگا، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارے لیے کوئی انعام مقرر کریں گے۔ قال فرعون نے کہا، نام، ہاں جی، وَإِنَّكُمْ اِذًا، بے شک تم اس وقت لمن المقربین، تم تو مقربین میں شمار ہو گئے، یعنی تمہیں کلیدی عہدے دیے جائیں گے اور تمہیں وزارت خاصہ سونپی جائے گی اور تمہارے حوالے کی جائے گی، چھوٹا موٹا انعام نہیں، بڑا انعام دیا جائے گا۔ قال لهم، کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر اختصار ہے، بعد قولہم، جو ان کا قول تھا، پہلے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے جو بات کہی تھی، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بات کہی، القو، پھینکو، ما انتم ملقون، جو تم پھینکنے والے ہو، جو کچھ تم نے کرنا ہے۔ فالقوا، انہوں نے پھینکا، حبالہم، اپنی رسیاں، وعصیہم، اپنی لاٹھیاں، وقالوا، اور انہوں نے کہا، بعزت فرعون، قسم ہے فرعون کی عزت کی، انا لنحن الغالبون، بے شک ہم غالب ہیں۔ تو غیر اللہ کے نام پر انہوں نے یہ قسم کھائی، جو کہ فرعون ہے۔ پس ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے عصا، وہ اپنے عصا کو، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، پس وہ نگل گیا، ما یأفکون، جو کچھ انہوں نے وہ جھوٹ بنایا ہوا تھا۔ فَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ، پس ڈال دیے گئے جادوگر، ساجدین، اس حال میں کہ سجدہ کرنے والے تھے۔ قالوا، کہنے لگے، ہم ایمان لائے رب العالمین پر، جو کہ رب موسیٰ اور ہارون کا۔ قال فرعون نے کہا، آمنتم، کیا تم ایمان لے آؤ، لہو، موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، قبل ان آذن لکم، پہلے اس بات سے کہ میں نے تمہیں اجازت دی، یعنی میری اجازت سے قبل تم کیوں ایمان لے آئے؟ انہ لکبیرکم الذی، یہ تمہارا بڑا استاذ ہے، الذی علمکم السحر، جس نے تم کو سکھایا ہے جادو، تم سب ملے جلے ہو اور یہ تمہارا بڑا استاذ ہے۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو، وَأَرْجُلَكُمْ، تمہارے پاؤں کو، مِنْ خِلَافٍ، عدل بدل، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور چڑھاؤں گا تم سب کو، اجمعین، یعنی سولی کے اوپر، سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ قالوا، تو وہ جادوگر بولے، لا ضیرہ، مانا کوئی پرواہ نہیں ہے، لا ضیر لنا، ضیر بمانا کوئی پرواہ نہیں ہے ہمارے لیے، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، تو نے جو کچھ کرنا ہے کر۔ سورۃ طٰہٰ میں کا فقض ما انت قاض، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو نے جو کرنا ہے کر، ہم تو دنیا کے اندر فیصلہ کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ موت دے دے گا، اور تیرے پاس کیا ہے۔ اور لا ضیر کا معنی لا ضرر، کوئی نقصان، کوئی ضرر نہیں، کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ انا نطمع، یقیناً ہم تو امید رکھتے ہیں کہ یغفر لنا، معاف کر دے گا ہم کو، ربنا، ہمارا رب، خطایا، ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں، اس وجہ سے کہ ان کننا اول المؤمنین، ان کننا، اس وجہ سے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور یہی ایمان ہمارے گناہوں کا اور غلطیوں کی معافی کا سبب بن جائے۔